باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج 5 فروری 2022 ہے اور پورے ملک میں آزاد جموں کشمیر میں، پورے ملک میں بلکہ جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں بڑی دھوم دھام سے یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ اب گزشتہ روز سینٹ میں قرارداد منظور کی گئی اور چیئرمین نے حکم دیا کہ پوری دنیا کے سربراہوں کو یہ قرارداد بھجوائی جائے۔ اجلاس کی صدارت کرشنا کولی نے کی، یہ ہندو رکن ہے سینٹ کے۔ ایل او سی کے دونوں طرف پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی گئی۔ ملک بھر میں عام تعطیل رہی۔ وزیر اعظم جو آج کل چین کے دورے پہ ہیں، انہوں نے کہا وہاں کسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بھارت امن کے لیے خطرہ ہے، دنیا کشمیریوں پر مظالم رکوائے، اور کشمیر پر چین کی غیر متزلزل حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ افغان امن دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، یہ بھی کہا گیا۔ الحمدللہ آج مار روڈ بھی سارا دن کشمیر کی حمایت میں ریلیوں کے ساتھ اور وہاں لگنے والے نعروں کے ساتھ گونجتا رہا۔ تقریباً بڑی سیاسی جماعتوں نے، خاص کر کے دینی جماعتوں نے، یوم یکجہتی کشمیر کی حمایت میں مظاہرے کیے، پروگرام کیے۔ جمعیت علماء پاکستان کی مرکزی شورا نے جو گزشتہ دنوں اجلاس ہوا، جس میں ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب نے صدارت فرمائی، اور وہاں فیصلہ ہوا کہ پورے ملک میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ جمعیت علماء پاکستان کی آج تمام تنظیموں نے ملک بھر میں، کراچی سے لے کے پشاور تک، لاہور سے کوئٹہ تک، اور مختلف اضلاع میں، قصبوں میں، جہاں جہاں بھی کارکنان موجود ہیں، انہوں نے الحمدللہ بھرپور طریقے کے ساتھ آج اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، مطالبات کیے، تقاریر کی، نعرے بلند کیے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں بھی کیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، صراط مستقیم، یعنی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی تنظیم نے بھی الحمدللہ بھرپور مظاہرے کیے، یوم یکجہتی منایا۔ تحریک لبیک پاکستان، جس کے امیر صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہیں، جن کی آج شادی ہو رہی ہے، ان کی تنظیم نے بھی پورے ملک میں جہاں جہاں بھی ہیں خوب بھرپور طریقے کے ساتھ یوم یکجہتی منایا اور مطالبات کیے ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے، جو بڑی سیاسی جماعتیں جو حکومت کے چکر میں ہیں، وہ آج میاں شہباز شریف صاحب کے کھانے پہ تھے، بلاول اور زرداری اور مریم شہباز شریف اور حمزہ شہباز، وہ حکومت گرانے کے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ کاش وہ آج کا دن کشمیر کے لیے وقف کر دیتے، اور اپنی باقی منصوبہ بندیاں کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہے، جس کے لیے وہ ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اداروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے لیے تو کافی وقت ہے ان کے پاس۔ لیکن بہرحال میں بھی آج اپنی جماعت کے تمام کارکنوں کے ہم آواز ہوں، اور میں بھی مطالبہ پہلے بھی الحمدللہ 12 دفعہ ہم نے مطالبہ کیا، پھر کر رہے ہیں کہ عالمی ادارے جو ہیں انہیں حرکت میں آنا چاہیے۔ عالمی اداروں کو ہندوستان کے مظالم کو رکوانے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اگر ہندوستان ان کی بات بھی نہیں مانتا اور نہیں مانتا تو پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ عراق کے خلاف آپ نے بڑی جلدی میں قراردادیں پاس کیں اور حملہ کرنے
میں کوئی تاخیر نہیں کی۔ ادھر افغانستان میں بھی آپ نے 20 سال یہی کچھ کیا۔ ہندوستان کی طرف رخ کرتے ہوئے امریکہ اور عالمی قوتیں جو ہیں، آخر ان کو کیا پرابلم؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں کروایا گیا۔ اقوام متحدہ کس لیے مارز وجود میں آیا تھا؟ اسی لیے آیا تھا کہ مظلوموں کو ان کا حق دلائے گا اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو رکوائے گا۔ لیکن اقوام متحدہ تو خود ظالموں کے ساتھ ملا ہوا۔ اقوام متحدہ ظالموں کے ساتھ مل کے پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم میں برابر کی شریک ہو گئی۔ عالمی ادارے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تقریباً 72-73 سال سے کشمیری اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں۔ بہت سارے لوگ زخمی، اپاہج، بہت سارے بے گھر، اور ابھی تک وہاں 9 لاکھ فوج لگا کے ان کو محصور کیا ہوا، اپنے گھروں میں جیل خانہ بنایا ہوا ہے جموں کشمیر کو۔ تو ان کی آزادی کا وقت اب آ گیا ہے، دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے، میدان میں آنا چاہیے اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، وگرنہ میرے رب کی تلوار جس دن بے نیام ہو گئی اب وہ بدلہ لے گا انشاءاللہ۔ ظالموں، اس نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ظالم جو ہیں وہ اللہ کو یہ نہ گمان کر بیٹھیں کہ اللہ ان کے کیے ہوئے سے بے خبر ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے ظلم کو دیکھ رہا ہے اور پکڑ اس کی بڑی سخت ہے۔ ابھی کرونا میں 2 سال جو تباہی مچی، دنیا اگر ظلم کا خاتمہ نہیں کرے گی تو اس طرح کے اور بہت ساری اس طرح کی وبائیں اور بلائیں دنیا میں پھرتی ہیں جو رب کے کرم کی وجہ سے ٹلی ہوئی ہیں۔ جس دن ان بلاؤں اور وباؤں کو اجازت مل گئی، یہ بڑے بڑے سپر پاور اور بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں، جو اپنے اپنے غرور اور گھمنڈ میں ہیں اسلحے کے اور اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کے، ان کا جاتے پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کہاں گم ہو گئے، نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اگر رب کے ساتھ، رب کے بندوں کے ساتھ، رب کے ساتھ مقابلہ کریں گے، رب کے بندوں پہ ظلم کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ اس لیے میں آج تمام اپنوں سے بھی ان سے بھی عرض کرتا ہوں، ان کو بھی میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا، سب کو فرمایا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ افواج پاکستان کے جنرلوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، پہلے بھی آپ لڑ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں، ان قربانیوں کو سلام، شہادتیں دینے والوں کو سلام، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ہندو بنیاں زبان نہیں سمجھتا، اور بہت مشہور کہاوت ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ اس طرح کبھی بھی کشمیر کو آزاد نہیں کرے گا۔ تمام قوم کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کشمیریوں کے لیے اب میدان عمل میں نکلنے کی ضرورت ہے، انہیں آزادی دلوانے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس طرح خالی قراردادوں سے، خالی تقریروں سے، خالی ریلیوں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ میرا پروردگار مجھے، آپ کو، سب سننے والوں کو اور میری قوم کو کشمیریوں کی آزادی کے لیے جد و جہد میں بھرپور شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سب سے پھر درخواست بھی کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، جو دعا وہ مظلوم کر رہے ہیں، ہم بھی سب ان کے ہم زبان ہو کے دعا کریں کہ یا اللہ انہیں اس ظالموں کی بستی سے نجات عطا فرما، ظلم سے نجات عطا فرما، اور ان کے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی اور مددگار بھیج دے تاکہ وہ انہیں اس ظلم سے نجات دلا دے اور وہ بھی آزادی کا سانس لے سکیں، آزادی کی زندگی بسر کر سکیں۔